السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام فتح مکہ کے عنوان سے ہم یہاں پر آپ کے درمیان موجود ہیں۔ فتح مکہ کے اس خصوصی پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے فتح مکہ کے اس پروگرام کو ہم اور آگے جاننے کے لیے حبیب الرحمن بن حامد الحمد صاحب سے اور سوالات کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ فتح مکہ کے تاریخی سوالات کے لیے آپ ہمیں کال کریں، اور ان تاریخی سوالات کو جاننے کے لیے جو کچھ بھی آپ جان سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں، بے دریغ ہو کر سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے لیے اور ایک سوال دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی اور ان کے اسم مبارک کیا تھے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ازواج مطہرات تھیں اور ان کے نام مبارک آپ کو بتانا ہے۔ ہماری فون لائن چالو ہے، آپ ہمیں ابھی کال کر سکتے ہیں۔ آئیے مولانا، جیسا کہ ہم نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی لڑکیاں تھیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک محترمہ نے ممتاز باغ سے کال کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے تعلق سے، تو ان کے نام انہوں نے بتایا، 3 نام بتا سکی تھی، جس میں زینت کہا انہوں نے ایک، اور رقیہ کہا، بی بی فاطمہ کہا، تو اس تعلق سے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں، حضرت بی بی زینب ہے وہ جی، اور دوسری نام ہے بی بی رقیہ، اور تیسرا نام ہے ام کلثوم، اور چوتھا نام ہے بی بی فاطمہ۔ جی، حضرت بی بی زینب کا جو نکاح ہوا تھا ابو العاص سے ہوا تھا، اور حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی رقیہ کا یہ دونوں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی کے عہد میں آئیں تو آپ ذوالنورین کہلائے، اور اس کے بعد جو چھوٹی صاحبزادی تھیں وہ حضرت علی بن ابی طالب کے عہد میں آتی ہیں۔ یہ خاتون جنت جنہیں کہتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ایک کالر کو ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں خلوت سے عبدالغفار بات کر رہا ہوں۔ جی، عبدالغفار صاحب فرمائیے آپ کا سوال۔ سوال پوچھا تھا کہ حضور کے اساتذہ کتنے ہیں؟ حضور کے لڑکیاں کتنے تھے؟ لڑکیاں کتنے تھے؟ ابھی لڑکیوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آپ تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، تو حضور کے 4 لڑکیاں ہیں۔ 4 لڑکیوں میں حضرت زینب جو ابو العاص سے بیاہی گئیں، اور اس کے بعد حضرت بی بی رقیہ، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت بی بی ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے عہد میں 2 آئیں، اور جو چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت بی بی فاطمہ وہ حضرت علی بن ابی طالب کے عہد میں آئیں۔ اس طرح اللہ کے نبی کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور 4 صاحبزادیوں کا عہد اس انداز سے ہوا۔ حالانکہ حضرت ام کلثوم کا اور حضرت بی بی رقیہ کا یہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان سے عہد ہو چکا تھا لیکن بدائی نہیں ہوئی تھی، اپنے شوہروں کے گھر نہیں گئی تھی۔ جبکہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تو اس وقت ابو لہب نے کہا کہ اگر تم میرے بیٹے ہیں تو محمد کی لڑکیوں کو چھوڑ دو، تو دونوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور یہ ودائی کے بعد پھر اپنے گھر شوہروں کے گھر نہ جا سکیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے بعد ایک آپ کے عہد میں آئیں تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کہلائے۔ جس طریقے سے ہم نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نکالا ہے، تو ایک ذکر آتا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اکثر یہ بات عمر بن عاص اور ابو العاص میں کچھ رشتہ ہے کیا پوچھتے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص اور ابو العاص دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ حضرت عمر بن عاص عاص بن وائل کا بیٹا، اور یہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کرم کیا، یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، یعنی فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام یہ لے لیا کہ یہ فاتح مصر بنے بعد حضرت عمر کے زمانے میں۔ اور یہ ابو العاص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یہ حضرت زینب کے شوہر، یہ ان کا اور ان کا کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ بالکل الگ الگ نام ہے، اور صرف ابو العاص اور عمر بن عاص لوگ اس کے اندر تھوڑا سا دھوکہ کھاتے ہیں، بات دراصل علیحدہ ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مولانا، ایک بہت اچھا سوال ہمیں ایک محترمہ نے کیا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن، آپ کا پیغام جو امت کو دینا چاہتی تھیں، وہ جس طریقے سے آج کا ماحول چل رہا ہے، عورتیں جس طرح گھر سے بے گھر جا رہی ہیں اور بے حجاب ہو کر نکل رہی ہیں، اس تعلق سے ایک سوال آیا تھا جی، اس سوال کو ہم سلام کرتے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا محترمہ نے۔ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ پیغام دیجیے اس تعلق سے۔ بی بی فاطمہ کا عالم یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ایک مسلمان عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے، یعنی شرم و حیا کس انداز سے ہونا چاہیے، تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کہ اپنی زینت کسی کو نہ دکھائیں اور کسی کو نہ دیکھیں، اللہ کی عبادت رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے شوہر کی خدمت،
اپنی اولاد کی خدمت کرتے رہیں. یہی ایک مسلمان عورت کے یہ فرائض ہیں, اسی کو انجام دیا جائے. یہ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا. اب رہا شرم و حیا کے تعلق سے, یعنی آپ کا جو درجہ معراج تھا سوچنے کا, وہ اس انداز سے کہ حضرت اسماء بنت عمیس, یہ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ, ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں آتی ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی بن ابی طالب آپ سے نکاح کرتے ہیں. اور پھر حضرت بی بی فاطمہ نے آپ سے کہا کہ میرے مر جانے کے بعد میرے جسم اور جسامت کو جب لوگ دیکھیں گے کہ میں کیسی ہوں, دبلی ہوں, موٹی ہوں, چھوٹی ہوں یا لمبی ہوں, یہ تمام کا تمام محسوس کریں گے. تو اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا کہ جب ہم حبشہ گئے ہوئے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مرنے کے بعد ایک چادر اس پر ڈال دی جاتی ہے, اور انہوں نے کھجور کی لکڑیوں کو جوڑ کر اس پر چادر ڈالتے ہوئے یہ بتلا دیا تھا تاکہ جسم و جسامت کوئی دیکھ نہ پائے. تو حضرت بی بی فاطمہ نے اسے بڑا پسند فرمایا. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے وصیت کی کہ اے اسماء بنت عمیس, آپ اور میرے شوہر حضرت علی بن ابی طالب مجھے غسل دیں, اس کے علاوہ کوئی اور نہ رہے, میری تدفین رات کے اندھیرے میں کی جائے. اس انداز سے آپ نے, اور وہ میرے ناشے کو جب اٹھایا جائے تو اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے تاکہ میری جسم و جسامت کسی اور کو معلوم نہ ہو سکے. یہ حضرت بی بی فاطمہ ہے جو خاتون جنت کہلاتی ہے. اور امت مسلمہ کے لیے جو نقش ہے, یعنی جن نقوش پر ہم کو چلنا ہے, یعنی جن کی ہدایت پر ہم کو چلنا ہے, جن کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے, وہ حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی ہے, جنہوں نے مرنے کے بعد بھی اپنے جسم و جسامت کے لیے انہوں نے اس انداز کی ہدایت کی تھی. ایک کالر ہمارے درمیان ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم کتابت سرونے سے بول رہے ہیں. جی کتابت سرونے سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. جب روزے ہوتے نا آپ تو ان کو نماز پڑھنے کو نہیں آتا, روزہ رہ سکتے کیا؟ کون کسی ہم رہتے ہیں تو روزہ رہنا چاہتے ہیں مگر ان کو نماز پڑھنے کو نہیں آتا. کیا عمر ہے آپ کی والدہ کی؟ 55 سال ہے. جی کیا ہوا, کس وجہ سے بولتے ہیں؟ گاؤں کے نماز پڑھنے کو کوئی سکھایا نہیں, ان کو نہیں سیکھتے انہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سوال ضرور پیش کیا جائے گا. آپ کا کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی مولانا, کتا پیٹ سرو نگر سے ایک محترمہ نے سوال کیا کہ ان کے والدہ ضعیف العمر ہے, 55 سال کی عمر ہے, لیکن دیہاتی ہونے کی بنا پر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم, تو کیسے وہ نماز پڑھیں؟ صرف اتباع کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں. جس انداز سے نماز کو پڑھتے ہیں اس انداز سے پڑھنے کی وہ تمام کوشش کریں. اب رہا اگر کمزوری ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, حالات کا غد کا خوف ہے, تو اللہ کے احکامات واضح انداز میں آ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مسکینوں کا کھانے کا بندوبست کر دیا جائے, وہ ان کا روزے کا کفارہ ہو جائے گا. جی نماز کے لیے صرف اتباع کریں, جو جس انداز سے وہ دوسرے لوگ حرکت کرتے ہیں اسی انداز سے وہ حرکت کرتے ہوئے بیٹھیں اور اپنی زبان سے اللہ 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 کہتے رہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب کے ایمان لانے کے بعد ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ یہ اللہ اللہ کہتے رہیں. اس انداز سے وہ اتباع کریں, بازو میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی انداز سے وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. ناظرین اکرام, حضرت علی کرم الوجوہ کی شہادت, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آئیے فتح مکہ کی طرف ہم رواں دواں ہیں. فتح مکہ کے ان ماحول کو ہم جاننا چاہیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ شریف تشریف لاتے ہیں, تو اس کا ماحول میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کس انداز سے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال ہے. ایک سیاہ امامہ آپ کے سر پر باندھا ہوا ہے, آپ جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اپنی اونٹنی خصفہ پر, تو اسکجاوے سے آپ کا سر لگ رہا ہے. اللہ کی حمد و ثنا زبان مبارک سے جاری ہے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کے ساتھ اللہ کی حمد اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں اس انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ مت پوچھیے. اور اس وقت بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ فاتح بن کے جب داخل ہو رہے تھے تو آپ کی آنکھیں بند کیوں تھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج فتح و کامرانی کے دن بھی میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی دشمن سے میری آنکھیں چار ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشار, یہ قربانی, یہ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں. آج دنیا کا کوئی فاتح
اس انداز سے کبھی کسی ملک کو فتح نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بندگان خدا کا ایک ایک خون محترم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جب آپ فتح مکہ کیے 16 ایسے اشخاص تھے جن کے تعلق سے بتلا دیا گیا تھا کہ ملک ایجاد میں جہاں کہیں مل جائے مر جائے مار دیا جائے. لیکن عبدالعزیٰ بن اختل ایک پردوں میں خانہ کعبہ کے چھپا ہوا تھا, لیکن اس نے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی, اس لیے مقام ابراہیم کے پاس اسے ختم کر دیا گیا. باقی جو بھی لوگ اللہ کے نبی کے دامن میں آتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام خسروں کو معاف کیا. جب کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو اپنے فتح کا نشان بنانے کے لیے سر اس انداز سے اڑائے جاتے ہیں کہ مت پوچھیے. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کا معاملہ یہ کہ اس انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ دشمن بھی آپ سے شرمندہ نہ ہونے پائے. یہ وصف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو آپ اس وقت الفاظ استعمال کرتے ہیں لا تسرب اليوم, کس انداز جب وہ سے کفارہ نے مکہ جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد جب نکلنے لگے تو آپ دروازے میں ہاتھ رکھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں, آپ نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام اشجاع عرب جن کو اپنے پیسوں پر اپنے بازوؤں پر اپنے قبیلوں پر ناز تھا ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے, تو حضور نے پوچھا کہ آج تم مجھ سے کس قسم کے امیدوار ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں. تو اس وقت حضرت یوسف کی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا لا تصریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں, جاؤ میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اس انداز سے کہ خانہ کعبہ میں آنے والے کے لیے معافی, اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے والے کے لیے معافی, ابو سفیان بن حرب کے گھر میں پناہ لینے والے کے لیے معافی, حکیم بن نظام کے مکان میں پناہ لینے والے کے لیے معافی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کا تمام اعلان عام فرما دیا اگر کوئی ہتھیار رکھ دے تو اس کے اوپر حملہ نہ کیا جائے, بوڑھوں کو اور ضعیفوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے, بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے. یہ فاتح مکے کے تمام وہ احکامات تھے, تمام اپنے مجاہدین اسلام کو آپ نے دیے تھے کہ کسی کو بھاگتے ہوئے کو کسی کو قتل نہ کیا جائے. کیا کسی صحابی رسول نے اس خوشی کے عالم میں کوئی ایسے جذباتی نعرہ یا کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو خزرج کے سردار تھے, وہ ابو سفیان بن حرب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج جنگ و جدال کا دن ہے, آج خانہ کعبہ میں خون خرابہ ہوگا, آج عہد کا بدلہ ہم لیں گے, اس انداز سے آپ نے کہا. اور ابو سفیان بن حرب نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے سنا, سعد بن عبادہ نے اس انداز سے کہا, حضور نے فرمایا آج خانہ کعبہ کی عظمت کا دن ہے. سعد بن عبادہ نے جو کہا وہ غلط ہے, اور فوراً اللہ کے نبی نے احکامات جاری کر دیے. سعد بن عبادہ کو معزول کیا گیا, ان کے بیٹے خیس کو علم دے دیا گیا, باپ کو معزول کیا گیا, بیٹوں کو علم دے دیا گیا تاکہ کسی قسم کا افراتفری نہ ہو. یہ فراست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اس انداز سے معاملے کو اللہ کے نبی نے ختم کیا. جی یہ تمام واقعات, یہ فتح مکہ کے ان حسین مناظر ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے تھے. اور جیسا کہ ہم ایک سوال کیے تھے ناظرین اکرام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں اور ان کے نام بتانے کے لیے, اور چونکہ ہمارا وقت بہت قریب ہے, ہم ناظرین سے وداع لینے کا وقت قریب آ رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ مولانا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی ازواج مطہرات کتنی ہیں اور ان کے نام اس میں مبارک. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج ہیں. حضرت خدیجہ بنت خولید, حضرت بی بی سودا بنت زمعہ, اور حضرت ام حبیبہ, حضرت ام سلمہ, اور حضرت بی بی جویریہ, حضرت بی بی زینب بنت جہش, حضرت زینب بنت خزیمہ, اور کتنے ہو گئے, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ, حضرت بی بی حفصہ. یہ 11 نام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں. تمام جو ازواج مطہرات آپ کی 11 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضرت بی بی میمونہ, سبحان اللہ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جس میں 2 نام زینب ہیں اور زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ. جی زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ, اور تمام ازواج مطہرات کے نام ہم نے سنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا دار فانی سے دنیاوی اعتبار سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ کی کتنی ازواج مطہرات؟ 9 ازواج مطہرات باقاعد حیات تھیں. صرف 2 کا انتقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا. ایک حضرت زینب بنت خزیمہ اور دوسرے حضرت خدیجہ بنت خولید. ناظرین اکرام, آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام, آپ کی تفاصیل اور تمام چیزوں سے ہم نے واقفیت کی کوشش کی, اور بالخصوص ہمارا مخصوص پروگرام فتح مکہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیے, اور آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب
الحاج حبیب عبد الرحمن بن حامد الحامد صاحب اسلامک اسکالر ہمارے درمیان موجود رہے اور اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے پیش کیا. میں ان کا اور تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام سے وداع چاہتا ہوں. شکریہ، شب بخیر.